باب فضل المصیبتی اذا احتسب، بیان ہے مصیبت پر ثواب کی نیت سے صبر کرنے کی فضیلت کا، کہ آپ کو کوئی مصیبت آئی اور آپ نے صبر کر لیا مصیبت پر ثواب کی نیت کے ساتھ کہ اللہ مجھے ثواب دے گا اگر میں مصیبت پر صبر کروں گا، تو اتنا ثواب حضرت صاحب اس کا ملتا ہے، اتنا فضیلت والا کام ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جب مصیبت آتی ہے مومنوں پر تو مومنوں کی زبان سے ایک ہی بات جاری ہوتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بھی اللہ کے ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، یہ مسلمان بات کہتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا، جامع ترمذی کی 1021 نمبر روایت، امام صاحب کہتے ہیں حدثنا سوید بن نصر قال حدثنا عبداللہ بن المبارک عن حماد بن سلمۃ عن ابی سنان قال دفنت ابنی سنان، کہتے ہیں میں نے اپنے بیٹے سنان کو دفن کیا، اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو طلحہ الخولانی، ابو طلحہ انصاری نہیں، ابو طلحہ الخولانی بیٹھے ہوئے تھے قبر کی منڈیر پر، قبر کی ایک سائیڈ میں، میں اپنے بیٹے کو دفن کر رہا تھا اور میرا دوست بیٹھا ہوا تھا، فلما اردت الخروج اخذ بیدی، جب میں قبر سے نکلنے لگا نا بیٹے کو دفن کر کے، تو ابو طلحہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے کہا الا ابشرک یا ابا سنان، اے ابو سنان تجھے خوشخبری نہ سناؤں؟ میں نے کہا ضرور، لازمی سنائیں، لازمی سنائیں۔ قلت بلا، میں نے کہا کیوں نہیں؟ فقال حدثني الضحاك بن عبد الرحمن بن عزرب عن ابی موسیٰ الاشعری، کہتے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا مات ولد العبد قال اللہ لملائکتی، جب کسی بندے کا بچہ فوت ہوتا ہے، اور یہ بڑے غم کی بات ہوتی ہے، ہمارے بڑے یہ بات کہتے تھے کہ بندہ اپنے والد کی موت تو برداشت کر لیتا ہے، بیٹا اپنے والد کی موت برداشت کر سکتا ہے، لیکن والد سے اپنے بیٹے کی موت برداشت نہیں ہوتی، یہ اس سے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب فرشتے کسی کے بچے کو فوت کرتے ہیں، اللہ فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں میرے فرشتوں قبضتم ولد عبدی، تم میرے بندے کے ایک بچے کو قبض کر کے لے کے آئے ہو، فوت کیا تم نے میرے بندے کے بچے کو، فیقولون نعم، فرشتے کہتے ہیں جی اللہ جی کیا ہے، تو اللہ رب العزت کہتے ہیں قبضتم ثمرۃ فؤادی، تم نے اس کے دل کے ٹکڑے کو قبض کیا ہے، تمہیں پتا ہے تم نے کتنا بڑا وار کیا ہے، اس کے دل کا ٹکڑا تھا وہ، فیقولون نعم، فرشتے کہتے ہیں جی اللہ جی ایسے ہی ہے، فیقول، تو اللہ کہتے ہیں ماذا قال عبدی، میرے بندے نے کیا کہا تھا جب تم نے اتنا بڑا وار کیا اور اتنی بڑی تکلیف میرے بندے کو پہنچی، تو فرشتوں بتاؤ میرے بندے نے کیا رسپونس دیا آگے سے؟ اللہ اکبر، فرشتے کہتے ہیں حمیدک واسترجع، اللہ آپ کے بندے نے آپ کی تعریف کی اور انا للہ پڑھا، بس کوئی غلط بات نہیں کہی، کوئی بے صبری والی بات نہیں کہی، تو اللہ رب العزت کہتے ہیں ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ، میرے بندے کے لیے جنت میں گھر بنا دو، وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ، اور اس گھر کے اوپر یہ لکھ دو، گھر کے اوپر علامت کے طور پہ نام لکھ دو، یہ بیت الحمد ہے، تعریف والے بندے کا گھر ہے، یہ اس بندے کا گھر ہے جو مصیبت کے وقت بھی اللہ کی تعریف کرتا ہے، یعنی یہ خوبصورت گھر محل اس بندے کے لیے بنایا جاتا ہے جو مصیبت کے وقت بھی الحمدللہ کہتا ہے اور انا للہ پڑھتا ہے، اور اس کے اوپر علامت کے طور پہ لکھ دیا جاتا ہے یہ بیت الحمد ہے۔ یہ حدیث حسن ہے، امام احمد نے بھی اس کو بیان کیا، ابن حبان نے بھی بیان کیا، امام بیہقی نے بھی بیان کیا، اور امام ترمذی نے بھی بیان کیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر کے بارے میں فرما دیا الصبر فی الصدمۃ الاولی، صبر پہلے صدمے کے وقت کرنا ہے، جب تکلیف آئی اسی وقت صبر کرنا ہے، 10 دن رو کے بعد میں کہیں ہم صبر کر لیتے ہیں، ہمارا تو صبر ہی ہے، یہ صبر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک صحابیہ کو حوصلہ دیا، اس کو کوئی تکلیف پہنچی، کوئی فوت ہو گیا، اللہ کے نبی نے کہا کوئی بات نہیں صبر کرو اللہ اجر دے گا، وہ کہتی آپ کو تکلیف پہنچی ہو تو آپ کو پتا ہو کہ صبر کرنا کتنا مشکل ہے،
حضور خاموشی سے واپس چلے گئے۔ لوگوں نے اسے بتایا اللہ کی بندی یہ کیا غلطی کی تو نے، تجھے پتا ہے تو نے کس کو یہ بات کہی ہے؟ اللہ کے نبی تھے۔ اس کو پچھتاوا لگ گیا، اسے پتا نہ چلا، پریشانی میں بیٹھی تھی، اللہ کے نبی نے پیچھے سے یہ بات کہی، تو اسے جب پتا چلا کہ اللہ کے نبی تھے تو فوراً حضور کے پاس آئی، آ کے معذرت کی، کہنے لگی اللہ کے نبی میں اب صبر کرتی ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا اب کس چیز کا صبر؟ الصبر فی الصدمۃ الاولی، صبر تب کرنا تھا جب تجھے تکلیف پہنچی تھی، جب تکلیف پہنچے اس وقت صبر کریں، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں، یہ کلمات کہیں کہ اللہ میں تیرے اوپر راضی، اللہ میں تیرے اوپر راضی، اور کہیں اللہ میں تیری تعریف کرتا ہوں، اللہ کی تعریفات کہیں، اور اللہ کے بندوں کا یہی طریقہ کار ہوتا تھا۔ صوفی باقر رحمہ اللہ، مولانا باقر رحمہ اللہ، بڑی خوبصورت ان کی بات، عصر کے بعد مسجد میں بیٹھے ہیں اور پڑھ رہے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی، میں حضرت محمد کے نبی اور رسول ہونے پر راضی صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں دین اسلام کے دین ہونے پہ راضی۔ عصر سے لے کے مغرب تک یہی پڑھ رہے ہیں۔ کوئی بندہ آیا اور آ کے کہنے لگا حضور آپ ایک ہی بات کہی جا رہے ہیں کہ اللہ میں تیرے اوپر راضی، اللہ میں تیرے اوپر راضی، عصر کے بعد قبولیت کا وقت ہے، کوئی دعا ہی مانگ لے، جنت ہی مانگ لے، کوئی اور دعا کر لے۔ کہنے لگے یار میں اتنی بار کہہ رہا ہوں اللہ میں تیرے اوپر راضی، اللہ میں تیرے اوپر راضی، اللہ میں تیرے اوپر راضی، اگر اللہ نے ایک بار کہہ دیا جا مولوی باقر میں بھی تیرے اوپر راضی تو میرا کام بن جائے۔ اور مولانا عتیق اللہ سلفی صاحب رحمہ اللہ ہمارے استاد، جب گر گئے لفٹ سے چوٹ لگ گئی، پہلے دل کے مریض 70-72 سال عمر، میں ان کے پاس بیٹھا، ان کے پاؤں دبا رہا، میں نے کہا استاد جی تکلیف تو بڑی ہو رہی ہے آپ کو، اللہ تعالیٰ آپ کی تکلیف کم کرے، بس آزمائش تھی، میں نے کہا تکلیف تھی قسمت میں آ گئی، میں ان کو حوصلہ دینے کی کوشش کر رہا۔ بڑی خوبصورت بات کی، اللہ والوں کو کون حوصلہ دے، وہ تو آپ حوصلے کے سمندر۔ کہنے لگے بیٹا اللہ دے ہر کام چ 1000 حکمت، اللہ کے ہر کام میں 1000 حکمتیں ہوتی ہیں، میں اللہ پہ راضی ہوں، بس اللہ میرے اوپر راضی ہو جائے۔ یہ الفاظ تھے ان کی زبان، کہتے اللہ کے ہر کام میں میرے گرنے میں بھی حکمت ہے، کوئی نہ کوئی، مجھے 1% بھی گلا نہیں، میں راضی ہوں اللہ پہ، بس ایک ہی خواہش ہے کہ اللہ میرے اوپر راضی ہو جائے۔ تو اللہ کی رضامندی لینے کے لیے اللہ والے ہر مشکل وقت میں ثابت قدم ہوتے ہیں، پھر وہ اللہ والے بنتے ہیں۔ ہم تو کہہ دیتے ہیں نا کہ مصیبت آئی ہو ان کو تو ان کو پتا چلے، وہ کن کن وقتوں سے اور کن کن لمحوں سے گزر کے اللہ کے ولی بنے ہمیں خبر ہی نہیں ہوتی۔ تو اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے اور ان کے لیے جنت میں اسپیشل گھر بنتے ہیں، اور گھر کے اوپر اسپیشل ٹائٹل لکھے جاتے ہیں کہ بیت الحمدی، یہ اس بندے کا گھر ہے جو اللہ کی پریشانی میں بھی تعریف کرتا تھا۔ تو اس لیے جب بھی پریشانی آئے زبان پہ گلا نہ آئے، شکوہ نہ آئے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں، اللہ کی رضامندی کے کلمات پڑھیں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا، اور اللہ کی تعریفات کیا کریں۔